کوئی امید اور التجا مت کرو، اور اگر کوئی بات ان میں خلاف شرع دیکھو تو اگر یہ امید ہو کہ نصیحت مان لیں گے تو نرمی سے سمجھا دو۔ جن لوگوں سے دوستی اور تعلق ہے ان میں اس کا خیال رکھو کہ اول تو ہر کسی سے دوستی اور راہ اور رسم مت پیدا کرو، کیونکہ ہر آدمی دوستی کے قابل نہیں ہوتا۔ البتہ جس میں یہ 5 باتیں ہوں اس سے راہ و رسم رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ عقل مند ہو، کیونکہ بے وقوف آدمی سے ایک تو دوستی کا نبھا نہیں ہوتا، دوسرے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہتا ہے مگر بے وقوفی کی وجہ سے الٹا نقصان کر گزرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اخلاق اور عادات درست ہوں، اپنے مطلب کی دوستی نہ رکھے اور غصے کے وقت آپے سے باہر نہ ہو جائے، ذرا سی بات میں طوطے کی سی آنکھیں نہ بدلے۔ تیسری بات یہ کہ دیندار ہو، کیونکہ بے دین شخص جب اللہ جل شانہ کا حق ادا نہیں کرتا تو تمہیں اس سے کیا امید ہے کہ اس سے وفا ہوگی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ جب تم بار بار اس کو گناہ کرتے دیکھو گے اور دوستی کی بھی اگلا صفحہ پلٹنا ہے ذرا، تمہیں بھی گناہ سے نفرت نہیں رہے گی۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ اس کی بری صحبت کا اثر تم پر بھی پڑے گا اور تم سے بھی ویسے ہی گناہ ہونے لگیں گے۔ چوتھی بات یہ کہ اس کو دنیا کی حرص نہ ہو، کیونکہ حرص والے کے پاس بیٹھنے سے ضرور دنیا کی حرص بڑھتی ہے۔ جب ہر وقت اس کو اسی دھن اور اسی چرچے میں دیکھو گے، کہیں پیسے کا ذکر ہے، کہیں ان کا لباس کی فکر ہے، کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے۔ اسکرین تو چلی گئی، میرے پاس ہے، اس میں ادھر سے پڑھ لوں گا۔ کہیں گھر کے سامان کا دھندا ہے تو تمہیں بھی ضرور حرص ہوگی۔ جس کو خود حرص نہ ہو، کم قیمت کپڑا پہنتا ہو، ادنا درجے کا کھانا کھاتا ہو، ہر وقت دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتا ہو، اس کے پاس بیٹھ جو کچھ تھوڑی بہت حرص ہوتی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اس کی عادت جھوٹ بولنے کی نہ ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والے آدمی کا کوئی اعتبار نہیں۔ خدا جانے اس کی کس بات کو سچا سمجھ کر آدمی دھوکے میں آ جائے۔ ان 5 باتوں کا خیال تو دوستی کا تعلق قائم کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے، اور جب کسی میں یہ 5 باتیں دیکھ لیں اور تعلق پیدا کر لیں تو اب اس کے حقوق اچھی طرح ادا کریں۔ وہ حقوق یہ ہیں کہ جہاں تک ہو سکے ضرورت کے وقت اس کے کام آؤ، اگر اللہ تعالیٰ گنجائش دیں تو اس کی مدد کرو، اس کا بھید کسی سے مت کہو، جو کوئی اس کو برا کہے اس کو نہ بتاؤ، جب وہ بات کرے تو کان لگا کر سنو، اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو نرمی اور خیرخواہی سے تنہائی میں سمجھاؤ، اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو درگزر کرو اور اس کی بھلائی کے لیے دعا کرتے رہو۔ اب رہ گئے وہ آدمی جن سے صرف جان پہچان ہے، ایسے آدمیوں سے بڑی احتیاط درکار ہے، کیونکہ جو دوست ہیں وہ تمہارے فائدے میں ہیں، اور جن سے جان پہچان بھی نہیں وہ اگر فائدے میں نہیں تو برائی میں بھی نہیں، اور جن سے نہ دوستی ہے نہ بالکل ناواقف ہیں۔ زیادہ تکلیف ایسوں ہی سے پہنچتی ہے کہ زبان سے تو دوستی اور خیرخواہی کا دم بھرتے ہیں اور پس پردہ جڑیں کھودتے حسد کرتے ہیں، ہر وقت عیب ڈھونڈا کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کسی سے خواہ جان پہچان پیدا مت کرو، ان کی دنیا کو دیکھ کر حرص مت کرو اور ان کی خاطر اپنا دین برباد مت کرو۔ اگر کوئی تم سے دشمنی بھی کرے تو تم اس سے دشمنی مت کرو، اس کی طرف سے پھر تمہارے ساتھ اور زیادہ برائی ہوگی جس کو برداشت نہیں کر سکو گے، اور اسی دھندے میں لگ جاؤ گے جس سے دین اور دنیا کا نقصان ہوگا۔ اس واسطے درگزر ہی بہتر ہے۔ جو کوئی تمہاری غیبت کرے تو سن کر نہ غصہ ہو نہ یہ تعجب ہو کہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور میرے حق کا یا میرے احسان کا یا میرے بڑے ہونے کا
یا میرے تعلق کا کوئی خیال نہیں کیا، کیونکہ اگر انصاف سے دیکھو تو تم بھی خود سب کے ساتھ ہر وقت ایک حالت پر نہیں رہ سکتے ہو۔ سامنے اور برتاؤ ہوتا ہے اور پس پشت اور۔ پھر جس مصیبت میں خود مبتلا ہو دوسروں پر کیوں تعجب کرتے ہو؟ کسی سے امیدیں وابستہ مت کرو۔ خلاصہ یہ کہ کسی سے کسی طرح کی کوئی توقع مت رکھو، نہ تو کسی قسم کا فائدہ پہنچانے کی، نہ کسی کی نظر میں عزت بڑھنے کی، اور نہ کسی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی۔ جب کسی سے کوئی امید نہ رکھو گے تو پھر کوئی تم سے کیا ہی برتاؤ کرے گا، تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور خود جہاں تک ہو سکے سب کو فائدہ پہنچاؤ۔ اگر کسی کے لیے کوئی بھلائی کی بات سمجھ میں آئے اور یہ یقین ہے کہ وہ مان لے گا تو اس کو بتا دو، ورنہ خاموش رہو۔ اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچ جائے تو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرو اور اس شخص کے لیے دعا کرو، اور اگر کسی سے کوئی نقصان یا تکلیف پہنچے تو یہ سمجھو کہ یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو اور اس شخص سے بغض مت رکھو، غرض یہ کہ مخلوق کی بھلائی کو نہ دیکھو، بلکہ ہر وقت اللہ جل شانہ پر نگاہ رکھو، اسی سے تعلق رکھو اور اسی کی تابعداری اور یاد میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت۔ آگے جاری رکھوں حضرت؟ انقطع الخط الاستاذی۔ کوئی اور بھائی پڑھ لیں پھر۔ جی میں پڑھوں جی؟ جی پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیری مریدی کا بیان۔ کسی اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق رکھنے کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اصلاح باطن کے جو طریقے مذکور ہیں ان پر عمل کرنے میں کبھی کم فہمی سے غلطی ہو جاتی ہے، شیخ کامل اس کا صحیح رستہ بتا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کتاب میں پڑھنے سے بسا اوقات اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا شیخ کے واعظ و نصیحت اور ہدایات سے ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ پیر سے اعتقاد اور محبت ہو جاتی ہے اور یوں جی چاہتا ہے کہ جو اس کا طریقہ ہے ہم بھی اس کے مطابق چلیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ پیر اگر نصیحت کرنے میں سختی یا غصہ کرتا ہے تو ناگوار نہیں ہوتا، پھر اس نصیحت پر عمل کرنے کی زیادہ کوشش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ شیخ کامل کی علامات: اگر کسی شیخ سے اصلاحی تعلق رکھنے کا ارادہ ہو تو پہلے درج ذیل باتوں کا اطمینان کر لے، جن سے یہ باتیں نہ ہوں اس سے تعلق قائم نہ کرے، جس میں یہ باتیں نہ ہوں اس سے تعلق قائم نہ کرے۔ نمبر ایک، پیر دین کے ضروری مسائل جانتا ہو، شریعت سے ناواقف نہ ہو، اس کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہوں جن کا ذکر اس کتاب کے شروع میں کتاب العقائد میں آ چکا ہے۔ نیز شریعت کے احکام اور اصلاح باطن کے جو طریقے اس کتاب میں مذکور ہوئے ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو، پیری مریدی کے محض پیشے کے لیے نہ کرتا ہو، کسی ایسے بزرگ کا خلیفہ مزاج ہو جس کو دیندار لوگ بزرگ سمجھتے ہیں ہوں، اس پیر کو بھی نیک لوگ اچھا کہتے ہیں۔ نمبر 6، اس کی تعلیم میں یہ اثر ہو کہ دین کی محبت اور شوق پیدا ہو جائے۔ یہ بات اس کے مریدوں کا حال دیکھنے سے معلوم ہو جائے گی۔ اگر 10 مریدوں میں 5-6 مرید بھی اچھے ہوں تو سمجھو کہ یہ پیر تاثیر والا ہے، اگر اور ایک آدھا مرید کے برے ہونے سے شبہ مت کرو کہ تم نے جو سنا ہوگا کہ بزرگوں میں تاثیر ہوتی ہے وہ تاثیر یہی ہے۔ تاثیر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے، ان کے ایک پھونک مارنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ جس کام کے لیے تعویذ دیتے ہیں وہ کام مرضی کے مطابق ہو جاتا ہے، یا ایسی توجہ ڈالتے ہیں کہ آدمی پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ ان تصویروں سے کبھی دھوکہ نہیں کھانا۔ اس پیر میں یہ بات ہو کہ دین کی نصیحت کرنے میں مریدوں کا لحاظ نہ کرتا ہو، ہر خلاف شرع اور نامناسب کام سے روک دیتا ہو۔ جب کوئی پیر ایسا مل جائے کہ اچھی نیت سے یعنی اصلاح باطل کی نیت سے تعلق قائم کرنا چاہے، اگر مذکورہ بالا اوصاف کا
حامل کوئی شیخ میسر نہ ہو تو مرید بننا فرض تو ہے نہیں، البتہ دین کی راہ پر چلنا فرض ہے، مرید ہوئے بغیر بھی اس راہ پر چلتے رہو۔ مرشد سے تعلق کے آداب، اپنے شیخ اور مرشد کا خوب ادب کرے، ذکر و اذکار کے جو طریقے وہ بتائے ان کی پابندی کرے، اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اصلاحی تعلق رکھنے میں مجھے جتنا فائدہ ان سے پہنچ سکتا ہے اتنا اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر بے دین پیر سے تعلق ہو جائے، اگر غلطی سے کسی بے دین پیر سے تعلق ہو جائے تو پہلے وہ صالحہ تھا بعد میں بگڑ گیا تو اس سے تعلق ختم کر کے کسی متبع شریعت بزرگ سے متعلق ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی ہلکی سی بات کبھی کبھار پیر سے ہو جائے تو یوں سمجھے کہ آخر یہ بھی تو انسان ہے، فرشتہ نہیں، اس سے غلطی ہو گئی جو توبہ سے معاف ہو سکتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر اعتقاد خراب نہ کرے، البتہ اگر اس خلاف شرع بات پر ڈٹا رہے تو پھر تعلق توڑ دے۔ پیر کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس کو ہر وقت ہماری حالت کا علم ہوتا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ پیری مریدی کے متعلق ایسی کتابیں نہ دیکھے، کبھی نہ دیکھے جن کا ظاہر مطلب اور خلاف شرع ہے، اسی طرح جو اشعار خلاف شرع ہے ان کو کبھی نہ پڑھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت یعنی پیری مریدی اور چیز ہے، یہ لوگ گمراہ ہیں، انہیں جھوٹا سمجھنا فرض ہے۔ اگر پیر کسی خلاف شرع بات کا حکم دے تو اس پر عمل درست نہیں، اگر وہ اس پر ضد کرے تو اس سے تعلق ختم کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی برکت سے دل میں کوئی اچھی حالت پیدا ہو اور یا اچھے خواب نظر آئیں یا جاگتے میں کوئی آواز یا روشنی معلوم ہو تو اپنے پیر کے علاوہ کسی سے ذکر نہ کرے، نہ کبھی اپنے وظائف اور عبادت کا کس سے اظہار کرے۔ اگر پیر نے کوئی وظیفہ یا ذکر بتایا اور کچھ مدت تک اس کا اثر یا مزہ معلوم نہ ہو تو اس سے تنگ دل یا پیر سے بد اعتقاد نہ ہو، بلکہ یوں سمجھے کہ برا اثر یہی ہے کہ اللہ کا نام لینے کا دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اور اس نیک کام کی توفیق ہوتی ہے، اور ایسے اثر کا کبھی دل میں خیال نہ لائے کہ مجھے خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوا کرے، مجھے ہونے والی باتیں معلوم ہو جایا کرے، مجھے خوب رونا آیا کرے، مجھے عبادت میں ایسا انہماک حاصل ہو جائے کہ دوسری چیزوں کی خبر ہی نہ رہے۔ کبھی کبھی یہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اگر نہ ہو یا ہو کر کم ہو جائے تو پریشان نہ ہو۔ البتہ خدا نخواستہ اگر شریعت کی پابندی میں کمی ہونے لگے یا گناہ سرزد ہونے لگے تو یہ بات پریشانی کی ہے، جلدی ہمت کر کے اپنی حاجت درست کرے اور پیر کو اطلاع دے اور جو ہدایت دے اس پر عمل کرے۔ دوسرے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہ کرے، نہ کسی اور بزرگ کے مریدوں سے یوں کہے کہ ہمارا پیر تمہارے پیر سے بڑھ کر ہے، ایسی باتوں سے دل میں کدورت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی پیر بھائی یا پیر کی توجہ زیادہ ہو یا اس کو وظیفہ و ذکر سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو اس پر حسد نہ کرے۔ مرید بلکہ ہر مسلمان کی روزمرہ زندگی کے آداب، ضرورت کے بقدر دین کا اتنا علم حاصل کرے کہ زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے۔ نمبر 2، گناہوں سے بچے۔ نمبر 3، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے۔ نمبر 3، کسی کا حق نہ دبائے۔ نمبر 5، مال کی محبت اور شہرت کی خواہش نہ رکھے، پرتکلف کھانے اور لباس کی فکر میں نہ رہے۔ نمبر 6، اگر غلطی پر کوئی ٹوکے تو اپنی غلطی تسلیم کر کے فوراً اقرار اور توبہ کرے۔ نمبر 7، سخت ضرورت کے بغیر سفر نہ کرے، سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہو جاتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں ہوتا۔ نمبر 8، زیادہ نہ ہنسے نہ زیادہ بولے۔ نمبر 9، کسی سے جھگڑا تکرار نہ کرے۔ نمبر 10، شریعت کے احکام کا ہر وقت خیال رکھے۔ نمبر 11، عبادت میں سستی نہ کرے۔ نمبر 12، زیادہ وقت تنہائی میں رہے۔ نمبر 13، اگر دوسروں سے ملنا جلنا پڑے تو تواضع اور انکساری سے پیش آئے اور اپنی برائی نہ جتلائے۔ نمبر 14، مالداروں سے بلا ضرورت زیادہ نہ ملے۔ نمبر 15، بے دین آدمی سے دور بھاگے۔ نمبر 16، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے، کسی پر بدگمانی نہ کرے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ نمبر 17، نماز کو اپنے وقت پر اہتمام سے ادا کرنے کی پابندی کرے۔ نمبر 18، دل یا زبان سے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے، کسی وقت غافل نہ ہو۔
19 اگر اللہ کا نام لینے سے مزہ آئے، دل خوش ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ نمبر 20 نماز بات نرمی سے کرے۔ نمبر 21 اپنے معمولات کے لیے وقت مقرر کر لے اور کسی چیز کو۔ نمبر 22 کوئی مصیبت یا پریشانی یا غم آئے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے، پریشان نہ ہوں اور تصور کرے کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا۔ نمبر 23 ہر وقت دل دنیا کے کاموں اور کاروبار میں مگن نہ رہے بلکہ حتی الامکان دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور رکھے۔ نمبر 24 جہاں تک ہو سکے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، چاہے دنیا کا ہو یا دین کا۔ نمبر 25 کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے، نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے۔ نمبر 26 اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے لالچ نہ رکھے کہ فلاں شخص سے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے۔ نمبر 27 اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے بے چین رہے۔ نمبر 28 نعمت تھوڑی ہو یا زیادہ اس پر شکر بجا لائے اور فکر و فاقہ سے تنگ دل نہ ہو۔ نمبر 29 اپنے ماتحتوں کی خطا و قصور سے درگزر کرے۔ نمبر 30 البتہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور تمہیں معلوم ہو جائے تو اس شخص سے کہہ دو۔ مہمانوں اور مسافروں اور غریبوں اور علماء کی خدمت کرے۔ نمبر 32 نیک صحبت اختیار کرے۔ نمبر 33 ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نمبر 34 موت کو یاد رکھے۔ نمبر 35 روزانہ کسی وقت بیٹھ کر اپنے دن بھر کے کاموں کو سوچا کرے، جو نیکی یاد آئے اس پر شکر کرے۔ بھائی بس کریں